پاس دین گوگل سے نہیں آیا ہے، ہمارے پاس دین ڈاکٹروں سے نہیں آیا ہے، ہمارے پاس دین وہ پلمبر اور انجینئر سے نہیں آیا ہے، ہمارے پاس دین غوث اعظم سے ہوتے ہوئے آیا ہے، ہمارے پاس دین غریب نواز سے ہوتا ہوا ہے، ہمارے پاس دین اعلیٰ حضرت سے ہوتا ہوا آیا ہے، ہمارے پاس دین سیدنا زین العابدین توکل سے ہوتا آیا ہے، ہمارے پاس دین نظام الدین کا ہے، ہمارے پاس دین خواجہ دکن سے ہے۔ یہ الحمدللہ سنیوں کی قسمت میں ہے، ہمیں گوگل میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، جب دین دیکھنا ہوتا ہے ہم اجمیر دیکھتے ہیں اور بغداد دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ نسبتوں کے لوگ ہیں ہم، شروع میں اسی لیے میں نے کہا ہم فخر کرتے ہیں اس بات پر۔ اے نوجوانوں، چاہے دنیا جتنی بھی ماڈرن ہو جائے، جتنی بھی ترقی کر جائے، ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی وہ باتیں تمہیں سنائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے اور لوگوں کو خطاب کریں گے ہمارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا تھا۔ وہ حدیث پاک میں میرے آقا نے علامت بتائی ہے، وہ ایسے لہجے میں سنا رہے ہوں گے کہ لوگ فرفتہ ہو جائیں گے، لیکن حضور نے فرمایا تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کے چور ہیں، ڈکیت ہیں۔ ایسا کوئی بھی تمہیں نظر آئے جو اولیاء کی دشمنی پالتا ہو، ایسا کوئی بھی تمہیں اگر نظر آئے، ایسا کوئی بھی جو حضور پاک کی تعظیم پر آئیں کہیں کرتا ہے، تو اس سے اپنا دامن سمیٹ لینا۔ کہا یہ ہمارا نہیں، معیار اور کیٹیگری، معیار اور تمہیں ایک تھرمامیٹر دے کر کے جا رہا ہوں کہ ہمیشہ اس کو ناپ کر کے دیکھنا کون ہمارا قائد ہے، کون ہمارا رہبر ہے، وہی ہو سکتا ہے جو تمہیں رسول اللہ کی شریعت کا راستہ دیتا ہے۔ باقی سارے راستے ادھر ادھر لے جانے والے لوگ۔ اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، پیر صاحب بھی کوئی ہوں، جتنے بھی پیر صاحب ہوں، اگر وہ نبی پاک کا راستہ چھوڑا ہے تو پیر نہیں، وہ پیر ہے، وہ پیر ہے۔ اور حضور پاک کی محبت سجا کر رکھتا ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے، یہ ہمارا معیار ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھ کر کے چلیں، دین ہمارا اسلامی قوانین کے تمام تر چیزیں تمہارے سامنے میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر کھولتے ہیں تو کون سی ویب سائٹ دیکھیں کون سی نہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، سب دین اسلام کے نام پر پروپیگنڈے پھیلائے ہوئے بہت سارے، اس میں ہماری کئی بچیاں اور کئی بچے پھنس جاتے ہیں، وہ جال ہے، اس جال میں کئی لوگ پھنس جاتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتانا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا دنیا بہت نئی ہو گئی، نئے طریقے پر آنا چاہیے، میں بھی مانتا ہوں آج کا دور ہے موبائل کا، ہم موبائل چھوڑ کے تو نہیں رہ پائیں گے، آج کا دور لائٹنگ کا ہے، ہم لائٹ چھوڑ کر کے تو نہیں رہ سکتے، آج کا دور ہے گاڑیوں میں تیزی سے جانے کا، ہم یہ چھوڑ کر کے بھی نہیں رہ سکتے، یہ ساری ترقیاں اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تمہاری اور ہماری کامیابی یہ چیزوں کے حاصل کرنے پہ نہیں ہے، یہ اسباب ہیں، یہ مادے ہیں۔ مائک کا استعمال بھی میں کروں گا، موبائل کا استعمال بھی میں کروں گا، لائٹ کا استعمال بھی میں کروں گا، یہ کمپیوٹر کا انٹرنیٹ کا استعمال بھی کروں گا، لیکن یہ تمام چیزیں اس پر ہم ڈیپینڈ نہ رہیں کہ یہی سب کچھ ہے، بلکہ حقیقت میں تمہاری کامیابی آگے دوڑنے میں ہے یا پیچھے پلٹنے میں ہے۔ ایک بات سمجھ کر کے چلو، ہماری کامیابی ایسے آگے دوڑنے میں نہیں ہے، ہماری کامیابی اس جگہ پر ہے جہاں تمہیں خالد بن ولید کی آواز نظر آ رہی ہو، ہماری کامیابی وہاں پر ہے جہاں تمہیں حیدر کرار کی گرجتی ہوئی آواز نظر آ رہی ہو، اس تک پہنچ جاؤ
جہاں عثمان غنی کے قدم ہو، جہاں فاروق اعظم کے قدم ہو، جہاں صدیق اکبر کے قدم ہو، اتنا پیچھے چلے جاؤ جہاں رسول اللہ کی آواز آئے۔ یہ ہے ہماری کامیابی، اور ان ترقیات نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ ہو کیا رہا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، ان ترقیات کے ہم خلاف نہیں، لیکن کچھ حالات ایسے ہیں کہ یہ بولنا ہماری مجبوری ہے۔ کیا؟ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہے میں۔ ترقی 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 کرتے ہوئے روحانیت ختم ہو گئی، روحانیت ختم ہونے لگ گئی۔ آج میں جس جگہ پر بھی جاؤں، میں بہت بچپن میں اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، آپ کو بھی میں ایک تنبیہ کر رہا ہوں، ہم جب جاتے دور کھڑے ان بزرگوں کو ملنے کی اگر توفیق مل جاتی، وقت ہوتا تو مل لیتے، نہیں تو اتنے ادب سے دور سے کھڑے رہتے، علماء بھی عوام میں بھی۔ لیکن آج پوری یہ ترقیات نے بدل لیا ہے، اب علماء کو لوگ ملنے نہیں سیلفی لینے آتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا موبائل اٹھے گا، تقریر سننے کے لیے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اس میں تو 75% وہ ہیں جو خود نہیں سن رہے، موبائل کو سنا رہے ہو لوگ۔ وہ سارے لوگ، ارے ریکارڈنگ سب ملنے والی ہے، لیکن یہ ترقی نے تمہیں کیا کر رکھا ہے؟ تمہاری روحانیت ختم ہو رہی ہے۔ مسجدوں میں بھی یہی، مزارات میں بھی یہی، ہر جگہ پر۔ میں تو تنگ آ گیا کہ ہمارے کھانے پینے کی بھی نہیں چھوڑی جاتی۔ حد تو یہ ہے، کچھ علاقوں پر میں مہمان بن کر کے جاؤں، کمرے میں صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں، استنجا کے لیے جانے کا وقت نہیں ہے، اور ہم کہیں بھی کیوں نہیں ہے آپ کو میں بتاؤں، ارے ادھر باہر نکلے استنجا جانے، سارے ویڈیو چالو، کہ آدمی اپنی حاجت بھی نہیں کرے۔ یہ تمہاری ترقیات ہے جو انسانیت کو بھی ختم کرتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یہ ترقیات نے کتنا بیڑا غرق کیا ہے۔ راستے پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی تڑپ رہا ہے، خون میں لت پت ہے، اور یہ بندہ اس کی ویڈیو نکال رہا ہے۔ انسانیت کیا تھی؟ ارے ویڈیو کا خیال ہی کہاں، پہلے اس کا خون تمہیں تڑپا دیتا۔ وہ روحانیت ہوتی، انسانیت ہوتی، پہلے تم اس کی مدد کرتے۔ ارے کوئی گٹر میں گر رہا ہے، اس کی ویڈیو نکال رہے، کوئی کھمبے سے گر رہا ہے، اس کی ویڈیو نکال رہے کہ وائرل ہو جائے گی، ویوز آ جائیں گے۔ یہ ترقیات نے تمہارا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور۔ یہ چیزیں چھیڑ رہا ہوں کہ ان ترقیات نے تمہارا اور ہمارا ایسا نقصان کیا ہے کہ روحانیت کو اور ہمارے اندر کے ادب کو ختم کرتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ آستانے جو اولیاء کے ہیں، یہاں ہم کیوں آتے ہیں پتہ ہے؟ ان آستانوں پر ہمارا کیا رکھا ہے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، غریب نواز کے آستانے پر کیوں جا رہے ہو؟ کیا ملنے والا ہے؟ ہاں امریکہ آؤ، یورپ آؤ، یہاں تو ایک سے ایک ٹیکنالوجی ملے گی۔ میں ان سے کہتا ہوں، تم نے ٹیکنالوجی پر اتنی محنت کی، چاند پر بھی پہنچ گئے، پلین بنا دیا، ہزاروں کو ادھر سے ادھر منتقل کرتی ہے، ٹرانسفر کرتی ہے۔ تم نے انٹرنیٹ بنایا، پوری دنیا کو گلوبل ویلیج کر دیا، ساری ترقیاں مبارک۔ لیکن جس چیز کی بھی ترقی ہے نا، وہ میٹل کی ترقی ہے۔ انسان نے جس پر محنت کیا وہ میٹل ترقی کر گیا۔ یہ لوہا تھا، انسان نے اس پر محنت کیا، اس کو مائک بنا دیا ہے۔ یہ لائٹ، اس پر انسان نے محنت کیا ہے، اس کو ایک شکل دے دی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، ساری ٹیکنالوجی تم نے اس میٹل پر لگائی۔ اولیاء کے آستانے وہ ہیں جو میٹل نہیں انسان بناتے ہیں، انسان بناتے ہیں۔ کون سے انسان؟ یورپ کے ایک باشندے نے کہا تھا ہمارے ایک بڑے عالم دین سے کہ آؤ ہمارے پاس، ہم نے ترقی اتنی کی ہے کہ ہم نے سیال مادے سے کیمیکل بنائے، ہم چاند تک پہنچ گئے، ہم انٹرنیٹ بنائے، ہم ایروپلین بنائے، ہم کمپیوٹر بنائے۔ سب سنا۔ اس عالم دین نے کہا نا 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 نا، مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے، مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے، ایک ایسا آدمی جس کی 2 انگلیوں کے بیچ سے دیکھے تو 7واں آسمان نظر آئے۔
और नीचे देखें तो 7वां जमीन का हिस्सा नजर आए। उसने कहा ऐसा भी कोई आदमी होता है? हमारे पास मशीनें बहुत हैं, आदमी ऐसा नहीं है। उसने कहा आओ मैं तुम्हें अजमेर लेकर के चलता हूं। वाह 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 वाह। अजमेर एक मोइनुद्दीन हसन चिश्ती नाम से नौजवान है, एक बुजुर्ग के पास आता है। बुजुर्ग का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है। बुजुर्ग ने पूछा बेटा क्यों आए हो? कहा आपके पीछे चलने आया हूं, घर बार सब छोड़ आया हूं। उस बुजुर्ग ने कहा जाओ 1000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ो, 1000 बार कुल हु अल्लाह पढ़ो, 1000 बार तुम कलमा तैयबा पढ़ो, फिर आओ मुजाहिदे करवाए। और उसके बाद कहा बेटा ऊपर देखो क्या दिखता है? मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने कहा ऊपर आसमान दिखता है और कुछ भी नहीं। कहा नीचे देखो क्या दिखता है? मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने कहा जमीन दिखती है और कुछ भी नहीं। फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा करीब आ जा, करीब आ जा। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती करीब आए। ये जवान है, वो बुजुर्ग है। मुर्शिद ने अपनी दो उंगलियां मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की आंखों पर रख दी और उसके बाद कहा बेटा मेरे 2 उंगलियों के कमान के दरमियान से जानिबे आसमान देखो, अब बताओ क्या दिखता है? मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने नजर उठाई और कहा पहला आसमान भी दिख रहा है, दूसरा और तीसरा भी दिख रहा है, चौथा और 5वां भी दिख रहा है, छठा और 7वां भी दिख रहा है। नहीं नहीं अर्श खुदा तक नजर आ रहा है। वाह वाह वाह। कहा नीचे देखो, नीचे क्या दिख रहा है? 2 उंगलियों के बीच से, पीरो मुर्शिद की 2 उंगलियों के बीच से मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने देखा और कहा मुझे पहला और दूसरा जमीन का हिस्सा भी, तीसरा और चौथा भी, 5वां और छठा भी, 7वां भी, यहां तक के तहतुस सरा तक नजर आ रहा है। ये तारीख की सच्चाइयां हैं। उस बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा ये वाकया बता करके ओ यूरोप के तरक्कियात और मॉडर्न दुनिया के बाशिंदे आ जा, मैं तुझ